बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, शीस लफ्ज़ के माने क्या हैं? जवाब, अल्लाह का अतिया। सवाल, शैम्पू में कौन सी चीज़ मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर होती है? जवाब, एक चुटकी नमक और एक चुटकी फटकड़ी। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को असहाबे बदर में शुमार किया जाता है या नहीं? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को असहाबे बदर में शुमार किया जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सवाल, जिस वक्त काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया, इस वक्त उन दोनों की उम्र क्या थी? जवाब, जिस वक्त काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया, इस वक्त काबिल की उम्र 25 साल और हाबिल की उम्र 20 साल थी। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले मुर्ग पाला? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मुर्ग पाला। सवाल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह किस खलीफा के दौर में थे? जवाब, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हारून के दौर में थे। सवाल, आयत सेफ क्या है? जवाब, आयत सेफ ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जहाद जारी रखो और इन पर सख्त हो जाओ। इनकी असली जगह दोज़ख है, जो नहायत बदतरीन जगह है। सवाल, ईमान के बाद सबसे अफजल नेकी कौन सी है? जवाब, ईमान के बाद सबसे अफजल नेकी खल्क खुदा के साथ भलाई करना है। सवाल, बच्चे की परवरिश पर किसका हक है? जवाब, बच्चे की परवरिश पर माँ का हक है। सवाल, बच्चों के बाल और नाफ को कहाँ करना चाहिए? जवाब, बच्चों के बाल, नाफ वगैरह को ज़मीन में दफन कर देना बेहतर है। किसी साफ जगह में एक तरफ डाल देना भी काफ़ी है। समंदर वगैरह में बहाना सुन्नत से साबित नहीं है। सवाल, मुशरिकीन किस मखलूक को अल्लाह की बेटियां कहते थे? जवाब, मुशरिकीन के नज़दीक फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां थीं। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ियां किसने ला कर दी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ियां आप अलैहिस्सलाम के पोते ओज ने ला कर दी। सवाल, खैबर में यहूद के किलों की तादाद कितनी थी?
جواب: خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد 6 تھی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم کیسا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم دبلا پتلا تھا۔ سوال: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے کس زبان کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے بربر زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے۔ سوال: آیت الکرسی قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب: آیت الکرسی قرآن مجید کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 255 میں ہے۔ سوال: کس سورہ کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: آخری خطبے کے الفاظ کون سے صحابی دہرا رہے تھے؟ جواب: حضرت ربیع بن امیہ بن خلف۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس ہستی نے کہا اور کیوں کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا جب ان میں روح پھونکی گئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ حیات رہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال حیات رہے۔ سوال: مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب: مکڑی کے نام پر سورت عنکبوت کا نام دیا گیا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس سبز اور سفید رنگ پسند تھا۔ سوال: کون سی قوم ننگے ہو کر مجمع کی شکل میں غسل کیا کرتی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل قوم ننگے ہو کر مجمع کی شکل میں غسل کیا کرتی تھی۔ سوال: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم کس صحابی نے بنوائے؟ جواب: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوائے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟
جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ سوال: کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ جواب: کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال: مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا، نام کیا تھا؟ جواب: مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت بعیل بت تھا۔ سوال: کس کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب: ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ جواب: باحکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ سوال: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ سوال: اسلام کا پہلا تیر چلانے والے شخص کون تھے؟ جواب: حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اسلام کا پہلا تیر چلانے والے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس جن نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام ماتوڑ تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دن کی تبلیغ کرتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کی تبلیغ کرتے تھے۔ سوال: حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟
جواب: حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھیں۔ سوال: قرآن مجید کی کن صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی ہم صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن میں کس واحد شخص کو کنیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن میں ابو لہب کو کنیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب: سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ سوال: کس صحابی کو اسلام قبول کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مار پڑا کرتی تھی؟ جواب: سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال: حضرت اماں حوا علیہ السلام کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت اماں حوا علیہ السلام کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ سوال: عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: وہ لڑکیاں جن کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں تو ایسی لڑکیاں اکثر اپنے والدین سے با وفا ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی، یہ محض کسی کا ذاتی تجربہ ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل کو کون سی زبان میں نازل فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل کو عبرانی زبان میں نازل فرمایا۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احسن القصص کا نام دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احسن القصص کا نام دیا ہے۔ سوال: وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا: 1 کاہن، 2 بادشاہ، 3 رویت۔ سوال: مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی تھے۔
سوال: جنتی کا قد کم و بیش کتنے فٹ کا ہوگا؟ جواب: جنتی کا قد 90 فٹ کا ہوگا۔ سوال: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام کیا تھا؟ جواب: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام مسجد ضرار ہے۔ سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کا بنیاد ہے، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سوال: جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل نے اس کی صورت پر پیدا فرمایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ سوال: قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب: قرآن میں آیات تسبیح 100 ہیں۔ سوال: شیخ الاسلام کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شیخ الاسلام حضرت ابو ذر غفاری کو کہا جاتا ہے۔ سوال: رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب: رزق لانے والے فرشتے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نے طلاق دی تھی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی تھی۔ سوال: جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے نبی کھائیں گے؟ جواب: جنت کا پھل سب سے پہلے حضرت ابو الہدا رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کس طرح ہلاک ہوئی تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بادل کے کڑکنے کی آواز سے ہلاک ہوئی تھی۔ سوال: من سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: من سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ جواب: حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ سوال: حضرت جویریہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ کا اصل نام برہا ہے، نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔
سوال، خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب، خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا۔ سوال، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال، کس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچیری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابو طالب نے واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا۔ سوال، عورت مرد کے جسم کے کس حصے پر ٹانگ رکھے تو مرد دیوانہ ہو جاتا ہے؟ جواب، عورت سوتے وقت اپنی بائیں ٹانگ شوہر کی ٹانگ پر رکھ کر سوئے تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال، روٹی کے 4 ٹکڑے کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، روٹی کے 4 ٹکڑے کھانے سے دولت ملتی ہے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ سوال، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب، نیک اعمال واپس نہیں آتے۔ سوال، ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال، کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال تھی؟ جواب، کافر بادشاہ شداد کی عمر 900 سال تھی۔ سوال، کس نبی کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بعد میں نکال دیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔